اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1979 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 45 سے ہو رہا ہے، 29/4. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں نے اس آیت جلیلہ کو یوں ہی چھو کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، ایک درس آیت زیادہ درسوں تک۔ آیت میں پہلے پیش خدمت کر دوں، اس سے دو باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ آیت ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کسی ترجمہ میں آپ دیکھ لیجئے، کسی سے آپ پوچھ لیجئے، اس کے معنی بتائے جائیں گے اور ترجمے کے اعتبار سے جو مروج ہے ہمارے ہاں وہ ٹھیک بھی ہوں گے۔ اے رسول، تیری طرف جس کتاب کو وحی کیا جاتا ہے تو اسے پڑھ کر یا ان کے سامنے پیش کر دے، نماز قائم کر۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس ترجمے کے بعد آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے تو شاید ایک درس بھی کافی نہیں ہوگا، وہ کتنے ہی درس ہوں گے۔ تو بات تو بڑی صاف سی ہے، نماز پڑھ، یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی، اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر یہ بٹھا دیتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر وہ ضربیں لگتی ہیں لا الہ الا اللہ کی، وہ ہوتا ہے، یہ ذکر ہو گیا۔ تو یہ تو بات صاف ہو گئی، اور وہ خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو، بس ٹھیک ہے۔ تو کون سی اس کے اندر ایسے حقائق کو چیزیں ہیں، معرفتیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ کئی درس اس کے لیے ضروری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں، جو کہا اس نے کہ تفصیل معنی ہے غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے۔ بات تو اتنی سی ہے، نماز پڑھ، اللہ کا ذکر کر، اور اس کے بعد یہ برائیوں بے حیائیوں سے روک دے گی، اللہ جانتا جو تم کرتے ہو، تو بات تو اتنی ہے۔ لیکن اتنا ہی عرض کروں گا کہ تفصیل معنی غم الفت طویل، بلکہ اس سے بھی خوبصورت سے سننا چاہتے ہیں آپ۔ بزم میں اہل نظر بھی ہے تماشائی بھی، ہم درد کے ماروں کا اتنا سا پسانا ہے، سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ۔ آئیے دیکھیں یہ پھیل کے زمانہ کیسے سمٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا، نماز پڑھ، اس کے بعد یہ روحق کر، یہ برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو وہ سمٹ تو گیا، یہ پھیل کر زمانہ کیسے بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں وہ دقائق کون سے ہیں، دقت کون سی ہے، مشکل کون سی ہے اس کے لیے جس کے لیے اتنی بڑی تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ مشکل کی بات تو ان سے اگر ایک اعتراض نہیں صرف پوچھ لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ٹھٹھمبر کے رہ جانے ہیں۔ عربی میں تو اس کے لیے لفظ ہے بہت اللہ جی کفر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو کہا کہ انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد تو یہ ان سے پوچھا یہ جا سکتا ہے اور جانا چاہیے۔ کہا یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، آگے یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان ہے یہ یقینی بات ہے کہ نماز، ان کا ترجمہ ہے نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ حضرات یہ جو نمازی ہیں کیا یہ واقعی بے حیائیوں اور برائیوں سے رکے ہوئے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، خدا کا دعویٰ یہ ہے، ان یقینی بات ہے یہ کہ صلاۃ جو ہے یہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ تو سامنے ہے، نمازی موجود ہیں، پوچھئے تو نمازیوں سے پوچھئے کہ واقعی آپ برائیوں اور بے حیائیوں سے رکے ہوئے؟ نماز پڑھانے والوں سے پوچھئے، اور ان سے کیا پوچھئے؟ یہ پڑھانے والے اماموں کے جو قصے روز اخبارات میں آتے ہیں، حیا کی آنکھیں زمین میں گڑ جاتی۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ کوئی نمازی دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کی سیرت و کردار اس کی شہادت نہیں دے سکتی کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، تو خدا کا یہ دعویٰ ہے انا کے ساتھ کہ یہ یقینی چیز ہے کہ صلاۃ بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اور یہ تو نہیں روکتی۔ پھر
ہے نا بات ایسی؟ پوچھیے ان سے کہ کبھی آپ نے اتنے ٹکڑے پہ غور کیا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں روکتی. نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم تو بندہ بچنا گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے روک دیتی ہے. یا پھر اس سے پوچھو کہ یہ کیوں کہا گیا ہے معاذ اللہ. اور اگر یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اس نے تو سچ کہا ہے، تو پھر اگلی بات یہی ہے نا کہ یہ جو نماز پڑھ کے تم اسے صلاۃ کہتے ہو، پھر یہ وہ صلاۃ ہے نہیں جو روک دیتی ہے. عزیزان من، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی، یعنی تیسری سوال ہی نہیں. یا تو یہ روکے تو صلاۃ ہے، نہیں روکتی تو اگر وہ صلاۃ وہی ہے جو خدا کہتا ہے تو معاذ اللہ خدا کا دعویٰ غلط ہے. جو حکیم کہتا ہے کہ اس نسخے سے یہ بخار اتر جائے گا اور بخار نہیں اترا، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حکیم کا نسخہ وہ صحیح نہیں تھا، دعویٰ غلط تھا، یا نسخے کے ایجاد دیکھیے وہ نہیں ہے نسخہ جو اس نے بتایا تھا. تیسری بات تو ہے ہی. نماز بھی پڑھے جائیں گے، اعتراف بھی کیے جائیں گے کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے تو نہیں روک. نمازی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کھڑے ہو کے کبھی سوچے نہیں کہ کیا خدا کا دعویٰ غلط ہے، معاذ اللہ کہ نہیں خدا کا دعویٰ تو غلط نہیں ہوتا. تو پھر صاحب یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ بھی نہیں مانتے. نہ دکھ جائے نہ درمار آس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں. ٹیسٹ ہے عزیزان من، قرآن کے ہر حکم کا ایک ٹیسٹ ہے، محسوس معیار ہے. یہ ذہنی، اعتقادی، نظری، تصوراتی، تخیلاتی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. وہ تو ٹیمپریچر کا نارمل پہ آنا ہے، وہ بتائے گا تھرمامیٹر آپ کو. اترا ہے بخار تو صحیح ہے، علاج تشخیص بھی اور نسخہ بھی. نہیں اترا تو کہیں غلطی ہے، کھڑے ہو کے دیکھو. لیکن بخار نہیں اتر رہا، نسخہ بھی دیے چلے جا رہے ہیں، اطمینان بھی ہے کہ علاج صحیح ہو رہا. قرآن تو نہیں جانے دیتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ، الصلاۃ وہ ہے کہ وہ جو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. اب میں قرآن کے یہ الفاظ لاؤں گا، جب تک الفاظ سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کہتا کیا ہے بات میں سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ تو الفاظ ہی تو ہیں جو خدا نے ہم سے کہیں. جتنا حصہ میں نے عرض کیا ہے اس میں آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بات جھگڑے والی تو نہیں ہے، کوئی باس والی بات تو نہیں ہے. اقرار ہے نا نمازیوں کو کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے ہم نہیں رکے ہوئے. اقرار ہے نا واقعات اور ان کی سیرت و کردار سے کہ نہیں رکے ہوئے ہو. سیدھی سی بات. تو اگلی بات تو پھر یہ ہے کہ یا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہے، نہیں روکتی یہ نماز، یا یہ نماز الصلاۃ وہ نماز نہیں ہے. میرا خیال ہے اتنے حصے تک تو آپ مطمئن ہوں گے کہ بات بڑی صاف ہوگی. بات تو الصلاۃ کی ہے، وہ الصلاۃ کہتا ہے ہم نماز کہتے ہیں، بس یہی تو بات ختم ہو جائے. ذرا سا یوں پھیر دیا ایرانیوں نے، اور جب وہ کانٹا بدلتی ہے گاڑی اس وقت تو وہ 2-3 انچ کا ہی فرق ہوتا ہے دونوں لائنوں میں. وہ انجن کو پتہ ہی نہیں چلتا میں اسی پٹری پہ ہوں یا ذرا سا رخ مڑ گیا ہے میرا. اور پھر جتنی تیز رفتاری سے چلے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا چلا جائے. انہوں نے تو لائن مین جو کانٹے والے تھے نا، انہوں نے ذرا سا یوں کیا ہے آپ کے ساتھ، بس پٹڑی بدل دی. الصلاۃ کی جگہ نماز کہا انہوں نے. ہم اس پہ مطمئن ہو گئے تو ہو رہا ہے. اب یہ نہیں ہوتا تو خدا کے ہاں تو لکھا جا رہا ہوگا تھا، وہاں جا کے حساب پوچھ لو. نہیں عزیزان نے وہ کہتا روکے گی یہ جی. یہ الصلاۃ کیا ہے؟ عربی زبان کی روح سے صلاح کا جو روٹ ہے اس لفظ کا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے اس طرح سے چلے جانا کہ اس سے آگے تو نہ بڑھے لیکن اس میں اور اس کے درمیان گیپ نہ رہ جائے، فاصلہ نہ رہ جائے. اتصال ایسا ہو کہ ساتھ کے ساتھ جا رہا ہو، بہت پیچھے نہ رہ جائے، پھر تو وہ فاصلہ ہو جائے گا اور آگے بھی نہ بڑھے. ان کے ہاں یہ محسوس شکل ہوتی تھی جو ریس کورس میں گھوڑے دوڑتے ہیں تو جو دوسرے نمبر پہ گھوڑا ہوتا تھا جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کی کنوتیاں اگلے گھوڑے کی پشت کے ساتھ تو لگی رہتی تھی، یہ اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا اور اس میں انقطاع بھی دونوں کے اندر نہیں ہوتا تھا. یہ دوسرے نمبر کے گھوڑے کو مسلی کہتے تھے. یہ دوسرے نمبر کا گھوڑا. ابھی میں عرض کروں گا یہ دوسرے نمبر کا کیوں. صلاۃ تو یہ اس گھوڑے کے سامنے بھی منزل مقصود ہوتی ہے، اس کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے اسی لائن پہ پہلے نمبر والے کو فالو کرتے ہوئے. اتباع کی بات اس کے اندر آتی ہے. ایک منزل، ایک نصب العین، ایک مقصد، ایک مقام، اس کی طرف جاتا.
ایک خاص ٹریک ہوتا ہے, راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر چلتا ہے. دیکھیے یہ لفظ آیا کہاں, 24/41 نسخے ہیں تو نکال لیجیے. بڑے اہم مقامات ہیں عزیزان من جہاں یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں قرآن میں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض, یسبح تسبیح کا بھی لفظ آیا ہے, یہ بھی عرض کروں گا. الم تر, پہلی بات یہ ہے, یہ وہاں آتا ہے جہاں محسوس چیز ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ بھی خارجی کائنات میں ہے وہ, میں اب لفظ یہاں صرف تسبیح کہوں گا, آگے بیان کروں گا مانے کیا, وہ تسبیح کرتی ہے. ہمارے یہاں تسبیح کرنا ہی کہتے ہیں خدا کے پروگرام تک پہنچنے کے لیے, نہیں تو پھر بات یہی آ جائے. یہ جو گھوڑا جا رہا ہوتا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف اگلے گھوڑے کے اتباع میں, تو ریس میں تو گھوڑا اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے. اس کی وہ جو چال ہوتی ہے, شاید اس کو گیلپنگ کہتے ہیں, وہ پورے 2 پاؤں یوں کرتے, انتہائی درجے کی کوشش. اسی طرح سے یہ جو تیراک اس طرح کی تیراکی سے چلتا ہے, پورے ہاتھ کی تیراکی سے, گھوڑا پورے پاؤں کے تو اس کو عرب تسبیح کرتے. مسلی کے ساتھ دونوں چیزیں ان کے یہاں آتی ہیں, صلاۃ اور تسبیح کرنے والا گھوڑا اپنے منزل مقصود کی طرف ایک کسی کے اتباع میں چلنے والا پوری کوشش اور توانائی کے ساتھ, یہ صلاۃ اور تسبیح ہے علی اس زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کا مفہوم تو اسی زبان سے پوچھا جائے گا نا, سنسکرت سے تو نہیں پوچھا جائے گا, اردو میں اور پنجابی سے تو نہیں پوچھا جائے گا, نہ انگریزی سے پوچھا جائے گا. یہ تھے ان الفاظ کے مفہوم کو ظہور قرآن کے نزول قرآن کے وقت میں عرب لیتے. اب آئیے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر شے خدا کے پروگرام کے لیے مصروف تسبیح ہے. بات صاف ہو گئی نا, پوری توانائیاں صرف کر کے کوشش کرتی ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے. تسبیح ہو گئی. والطیر و صافات, کہا اور نہیں تو ذرا ان پرندوں کو دیکھو, پر پھیلائے ہوئے کس طرح سے یہ جا رہے ہیں. یہ ہے وہ لفظ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتا ہے. جی ترجمہ کر دیجئے جو نماز کیا ہے آپ نے یہاں, تو کوئی بات ہی نہیں رہتی آیت کے اندر. ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ کو اور تسبیح کو جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کس طرح سے ہے. ویسے تو یوں بھی اپنے ہاں کے پرندوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے, سارا دن یہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میل کی مسافت, یہ جو پہنائیاں ہیں فضا کی, اس کے اندر وہ اڑتے رہتے ہیں, اور شام کے وقت ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے. کوئی جرنیلی سڑک نہیں, کوئی راستے پہ سنگ میل نہیں, کوئی نشانات راہ نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی دکھانے والا نہیں. یہ کس طرح سے پھر اپنی اسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور کتنی تیزی سے ان کے پہنچ جاتے ہیں. یہ جانتے ہیں نا اپنی اپنی صلاۃ کو اور اپنی اپنی تسبیح کو. یہ ذرا کہ کبوتر بازوں سے پوچھیے جو یہ کبوتر اڑاتے ہیں, سارا دن کبوتر اڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی چھتری کے اوپر آ کے بیٹھتا, کوئی بتانے والا نہیں. شہد کی مکھی کو دیکھیے, شہد کی مکھی کو ایک قطرہ شہد کا جو رس ہوتا ہے پھول سے چوس کے لانے کے لیے 37,000 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جو اس نے چوسا ہے, وہ جو لیا ہے, وہ زکات جو لے کے آئی ہے ادھر سے کہ وہ کسی اور چھتے میں چلی جائے یا راہ گم کر دے اپنا چھتا, اس کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے. کبھی آج تک نہیں ہوتا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, یہ جو قد کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے. یہ مائگریٹری برڈ جن کو کہتے ہیں, مہاجر پرندے, حیرت ہے ان کے اوپر جو تحقیق کی ہے ان لوگوں نے. مہاجر پرندے وہ فلپائن یا آسٹریلیا کے کسی مقام سے ایسے پرندے ہیں, اڑتے ہیں. یہ راستے میں ان کے یہ سمندر پڑتا ہے غالباً پیسفک کی اوشن. 3,000 میل کا سفر سمندر کے اوپر وہ طے کرتے ہیں اڑتے ہوئے. چلیے
خشکی کے اوپر تو پھر بھی کہہ لیا صحیح کہ جی انہوں نے کسی درخت کا، کسی چٹان کا، کسی دریا کا کوئی نقشہ ذہن میں قائم کر لیا تھا، اس کے مطابق واپس آئے تھے، سمندر پہ اڑ کے جاتے، جنوبی امریکہ میں کسی مقام کے اوپر جس میں کسی جزیرے پہ جانا ہوتا ہے وہاں وہ جاتے، اور جب وہ ان کے ہاں کی وہ سردی گرمی کا ان کا موسم ہوتا ہے نا، تو وہ جب موسم ختم ہوتا ہے تو وہاں سے اڑتے ہیں، اسی طرح سے صحیح اپنے پہلے ٹھکانوں پہ آ جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں عزیزان مان، یہ وہاں انڈے دیتے ہیں، عجیب چیز ہے یہ، اور یہ آپ آ جاتے ہیں، ریت کے اندر انڈے ہوتے ہیں، ان کے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، وہ بچے جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ انہی راستوں سے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، باپ پہنچا ہوا ہو اس پہ تو بیٹا بھی پہنچ جاتا ہے عزیزان۔ سوچئے تو صحیح جو قرآن کہہ گیا کہ کل قد علم صلاتہ، کیا باتیں یہ چیزیں ساری سوروں کے تحقیق کرنے والے وہ تو ان چیزوں میں کیڑوں پہ تحقیق کرتے ہیں، مکھیوں پہ تحقیق کرتے ہیں، ان پرندوں کے اوپر تحقیق کی ہوئی اتنی ضخیم کتابیں لکھی ہوئی، کل، اور تفسیر ہے وہ کل قد علم صلاتہ، اور وہ تشریح ہے الفاظ صلاۃ اور تسبیح، وہ سمجھتے کل قد علم صلاتہ۔ تو اب صلاۃ کے تو معنی آ گئے، ایک متعین منزل مقصود، اس تک پہنچنا اور پوری کی پوری توانائیاں صرف کر کے اس پہ پہنچنا، تصدیق منزل مقصود کا تعین ہونا چاہیے۔ اب باقی رہا یہ کہ وہ راستہ جو ہے، وہ راستہ کون سا ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے اس منزل مقصود پہ پہنچنا ہے۔ یہ مسلی گھوڑا جو ہے اس کے لیے تو وہ ٹریک بنا دیا جاتا ہے اور وہ اس ٹریک کو نہیں دیکھتا، وہ نمبر 1 کا جو گھوڑا ہوتا ہے اسی کو دیکھتا ہے، اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں کون سی چیز ہے عزیزان مان؟ قرآن۔ اس نماز میں بھی ہم کم از کم دن میں نماز پڑھنے والے جو ہے 44 مرتبہ تو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی آرزو ہے صراط مستقیم پر جانا۔ دائری حرکت نہیں ہے کہ سارا دن چلتا رہے اور شام کو پھر وہیں آ جائے، یہ تو کولو کا بیل ہوتا ہے۔ مستقیم آپ نے دیکھا کیوں کہا ہے قرآن میں؟ مستقیم صراط جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچانے کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ دائری حرکت وہ صرف گردش ہوتی ہے، آوارگی ہوتی ہے، سفر نہیں ہوتا، وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے جہاں سے چلتا ہے۔ تو صلاۃ میں تو وہیں کے وہیں کی بات نہیں ہے، منزل مقصود سامنے ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ برڈز کے متعلق تو ٹریک لیس وے آف اے برڈ کہا گیا ہے اس کے لیے، اقبال کے الفاظ میں، اور یہاں صلاۃ میں تو کسی کے پیچھے چلنے والی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے 11/11/5 میزان مان سنیے اور صلاۃ کا مفہوم ذہن میں آئے اور تو قرآن کے بیان کے طرف اٹھیے۔ کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہہ دے رسول کہ میرا رب صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلو۔ اور 2 نمبر کے گھوڑے، پہلے نمبر کا گھوڑا سامنے آ گیا، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اب دیکھیے وہ عربوں کی دقائق شناسی، جز رسی، وہ مثال یہ ہے کہ وہ گھوڑا نمبر اول کے گھوڑے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عبد خدا سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی نہیں رہ سکتا، یوں اتصال ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے کہ یہ بار بار دعا ہے، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی دعا ہے، اور ان ربی علی صراط مستقیم تو بات صاف ہے۔ خدا کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے چلے جانا، یہ ہے نا اتباع خدا بندی، یہ ہے نا صراط مستقیم پہ چلنے کی بات، یہ نا صراط مستقیم۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے ابن آدم سے کہہ دیا سخر لکم، تمہارے تابع تسخیر کی ہوئی ہے ہم نے یہ کائنات، تو بہرحال بات ان کے اتباع میں آدمی چلے، اس کے لیے بھی تو لفظ قرآن کا اتباع ہے، پیچھے چلنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے مقرر کردہ راستے کے اوپر اس کے پیچھے چلنا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ صلاۃ تو ایک متعین راستے کے اوپر ایک منزل تک پہنچنے کا نام ہے، اتباع ہے اس میں خدا کی۔ اب اس کے مقابلے میں آیا کہ انسان اپنے ہی جذبات، مفاد، مصالحے کے تابع چلتا رہے۔ سنیے کیا کہتا قرآن، 19/59، 19/59۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے،
اور اس کے بعد تھا کہ فخلف من بعدہم خلف، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا. کیا کیا؟ صلاۃ کو ضائع کر دیا. نماز پڑھنی چھوڑ دیتی، ضائع کر دیا صلاۃ. تو قرآن تو اپنے الفاظ کو تصدیق کیے بغیر چھوڑتا نہیں. کیا کیا انہوں نے جس کو کہہ دیا ہے کہ صلاۃ کو ضائع کر دیا؟ یاد رکھیے گا، میرے بڑے برادر بزرگ ہیں جن کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، ان کو کچھ سنائیے. ایسی جگہ بٹھائیے جہاں آواز سنائی دے. پنکھا بھی رکھ دیجیے، یہ ٹھیک ہے. آپ رکھیے عزیزان من، آپ کی توجہ بڑھ گئی، لیکن ان ہستیوں کو دیکھ رکھیے، دنیا میں نہیں ملیں گے. ساری عمر تاریخ پاکستان میں مجاہد کی طرح اتر گا. میرے اول ہی رکھیے. انہوں نے صلاۃ کو، آ جائیے ادھر میری طرف، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا. کیا کر دیا؟ کہا کیا کر دیا؟ واتبعوا الشہوات، اپنے ہی جذبات کے پیچھے چلنے لگے. اتباع خداوندی الصلاۃ، اپنے ہی جذبات کا اتباع صلاۃ کا ضائع کر. نتیجہ فسوف یلقون غیا، تباہی جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ابھی آیا کرتی ہے. صلاۃ کو ضائع کرنا یعنی اس کے اتباع کے بجائے اپنے ہی مفاد مسالے جذبات یا اتباع کرتے کرے صلاۃ کو ضائع کرنا. نتیجہ اس کا تباہی. وہ ٹیسٹ سامنے آتا چلا جا رہا ہے نا قدم قدم کے اوپر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا صلاۃ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ الصلاۃ کس طرح سے وہ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. اتباع جذبات اپنا کیجیے تو فحشاء و منکر کے پیچھے چلتے چلے جائیے گا. جب اس کا اتباع نہیں اس کا اتباع کریے گا تو بات ہی ختم ہو گئی. سب سے لیکن ابھی آئیں گے ہم کہ فحشاء و منکر کیا ہے قرآن کی بات تو وہاں آئے گی. یہاں آ گیا کہ صلاۃ کا جو متضاد لفظ ہے اس کے مقابل میں جو لفظ ہے اینٹونیم جسے کہتے ہیں وہ اتباع جذبات، اپنی خواہشات کا اتباع کرنا اور خداوندی قاعدے کے اور اتباع کے مطابق چلتے رہنا، یہ الصلاۃ. یہ الصلاۃ جو ہے جب یہ نماز ہو گئی تو اس میں تو یہ ایک خاص وقت کے اوپر خاص رکعتیں، ارکان، تعدیل، اس کے اندر کچھ پڑھنا، یہی چیز ہے جو یہ ہو گئی. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی خاص وقت کے اوپر، اتنے وقت کے اوپر کچھ کرنے کی بات نہیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ 7/170 کہا الکتاب، قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہنا زندگی کے پورے دور میں، یہ ہے اقامت صلاۃ. وہ جو درمیان میں نے کہا تھا کہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہاں لفظ تمسک کہا. تمسک ہوتا ہی ہے ایسا چپتے رہنا کسی چیز کے ساتھ. الکتاب کے ساتھ، الکتاب کے ساتھ تمسک اقامت صلاۃ، یہی ہے خدا کا اتباع. لیکن نماز جو ہے وہ تو ہر حالت میں پڑھی جا سکتی. گھر کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، جنگل میں پڑھی جا سکتی ہے. نہیں، آگے بڑھیے. انگریزوں کی غلامی کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے. آج ہندوؤں کے ہاں بھارت میں جو مسلمان بستے ہیں نماز کی ان کو بھی اجازت، وہ پڑھتے ہیں. اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں. قرآن الصلاۃ کے لیے ایک شرط بتاتا ہے، نماز کے لیے تو نہیں. اور سب سے بڑا اعلان جو غیر مسلم حکومت کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نماز روزے کی اجازت دیتے ہیں. فریڈم ہے ورشپ کی، اس میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے. ساری دنیا میں یہ چیز، وہ جو چارٹر ہے آپ کے یہاں یو این او کا، حقوق انسانیت کا، اس کے اندر بھی ایک شک ہے کہ ان کو نماز روزے کی اجازت ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ نماز روزے کی اجازت تو یہ دیں گے، صوم و صلاۃ کی اجازت تو نہیں دے گا. اس کے لیے تو شرط ہے. شرط یہ ہے کہ الصلاۃ کب قائم کی جا سکتی ہے. میں ایک عرض کروں بات، قرآن کریم میں صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ آیا، سارے قرآن میں نماز پڑھو کہیں نہیں آیا. پڑھنے کا لفظ ہی نہیں آیا. اس کے لیے قائم کرنے کا ہے، اسٹیبلش کرنے کا ہے. اسٹیبلش تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نظام کیا جاتا ہے.
اقاموا الصلاۃ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے طور پر انفرادی طور پر یا غیر مسلموں کی حکومت میں، نہیں غیر مسلمانوں کی غیر قرآنی حکومت میں جس میں تمسک بالکتاب نہ ہو، کیا الصلاۃ قائم کیے جا سکتے؟ نماز تو پڑھی جا سکتی، قرآن اس کے لیے ایک شرط قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کیا بات، 22/41 کہا کہ یہ جماعت، یہ امت جو پیدا ہو رہی ہے، اگر انہیں ملک میں تمکن حاصل ہو گیا، ان کی اپنی سورن گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ یہ صلاح کے نظام کو قائم کرے۔ یہ تو مشروط ہے، یہ انفرادی طور پہ کچھ کر لینا تو ایک طرف عزیزان مان غیر قرآنی مملکت کے اندر بھی ممکن نہیں ہے، وہ خواہ اپنی مملکت مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی مملکت۔ اللہ زینہ ان مکناہم فی الارض، انہیں جب تمکن حاصل ہوگا تو پھر یہ اقامت صلاۃ کریں گے۔ تو کوئی اقامت صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے شرط ہے تمکن فی الارض۔ ضمناً یہ عرض کروں، اور چونکہ حاضر محترم بھی بیٹھے ہیں، تحریک پاکستان کے دوران میں ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی تھی، سارا وقت اسی میں گزرا تھا۔ وہ اسلام کے فائل اس زمانے کے شاہد ہیں، ادھر سے بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، شیخ تفسیر تھے، بزرگان محترم علماء کرام، مولانا حسین احمد مدنی، ابوالکلام آزاد، کفایت اللہ مولانا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ وہ اب تک مجھے یاد ہے کہ وہ اسلام میں یہ بات انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ تم بتاؤ وہ ہندو جو ہے اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ انگریز چلے جانے کے بعد جو اپنی حکومت قائم ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کو نماز روزہ جو ہے اس سب کی اجازت ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد تم لوگ اپنی الگ آزاد مملکت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یہی تو ہے اسلام، اس کی یہ اجازت دیتے ہیں۔ آج تک یاد ہے مجھے، میں نے لکھا تھا اس کے بعد کہ صاحب ذرا پھر اس قرآن کریم میں مہربانی کر کے تھوڑی سی تبدیلی کرا دیجئے یا کر دیجئے، تو بات تو آپ کا ہمارا جھگڑا مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ انہیں جب اپنی آزاد مملکت ملے گی تو پھر یہ اقامت صلاۃ کر سکیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہندو کی مملکت میں بھی یہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو قرآن کے ساتھ جھگڑا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ذرا اس معاملے کو ساتھ کر دیجئے، ختم ہو کے رہ گئے عزیزان ایمان۔ یہ چیز تھی جو علامہ اقبال نے کہی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ان کی اپنی مملکت ہو تو پھر اقامت صلاۃ کا سبب وآتوا الزکاۃ، پھر یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دیں گے۔ مملکت دے دی، میں اس زکوٰۃ کو ابھی نہیں لے رہا، وہ وقت ہوگا امروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ علماء کرام ہمارے جو بات کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ واز کا نام کیا گیا؟ امر کے معنی حکم کرنا ہوتا ہے، نہیں کے معنی ہوتا ہے روک دینا کسی کو، تو وازوں سے تو نہیں دو۔ یہ شرط ہے تمکن فی الارض کی۔ تمکن فی الارض کے بعد امر معروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے۔ اگر قوانین دوسروں کے ہوں تو تم یہ کر کیسے سکتے ہو؟ الذین مکناہم، میں اقامت صلاۃ پہ آ رہا ہوں۔ تمکن فی الارض ہوگا تو اقامت صلاۃ ہو سکے گی۔ نظر آیا کہ یہ کوئی ایسی چیز کی کا قائم کرنا ہے جس کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا لا ینفک ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو نماز پڑھنا تو نہیں نہ ہوا۔ الذین مکناہم، اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ابھی جانے میں 24/55-56 بڑی اہم آیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہاں جو پوچھا جائے کہ ایمان اور نیک عملی جو ہے، اچھے نیک کام کرنا، بھئی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، کہ ثواب ملتا ہے سب کچھ۔ میں نے جب ایسا کہا تھا ان لوگوں سے، میں تو ان کی بات میں نے کہا تھا کہ صاحب یہ آپ لفظ ایک عربی زبان کا بول رہے ہیں، میں تو ایک پنجابی آدمی، میں نے پنجابی سمجھا دو ہوں کہ
وہ سوال بندہ ہوگی میری زبان میں سمجھائیے نا، بات ختم ہو جاتی ہے عزیزان من جب آپ سمجھنا چاہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے انسان کہ وہ اگر ایمان لائیں اور اچھے اعمال صالحہ کریں تو وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انہیں زمین میں مملکت مطلقہ ساورن اسٹیٹ عطا کر دیں گے۔ یہ ہے ہوتا، اسے ثواب کہتے ہیں۔ قرآن نے اس لیے ثواب الدنیا کہا ہے کہ یہ تو لو یہاں، اور ثواب الآخرت بھی ہے، وہاں جا کے تو اور بات ہوگی، یہ یہاں تو پہلے لو نا، یہ ہم دیں گے۔ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ تو خدا تھا نا، خدا ہے، اسے پتا ہے یہ کہ انہوں نے یہ الفاظ پڑھ کے بھی کوئی کچنا ڈھونی ہے، پھر میں وہیں آ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا معنی دینے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ہاں کے صوفیہ کرام ہوتے ہیں، بزرگ جانے والا طریقت والے، ان کے خلیفے ہوتے ہیں۔ یہ بندہ درگاہ بھی 3 خانوادوں کا خلیفہ تھا، تو کلی بھی اپنی نہیں سی آگی، وہ کہتا ہے اگر استقلال فی الارض ملے گا خلافت ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا خلافت کے معنی ہوتے ہیں، اور پھر قادیان کے خلیفہ تو آپ کو معلوم ہے، کسی آیت کی بنا پہ مجھے کہتے ہیں کہ خلافت ملی ہوئی ہے۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بڑے کچھ صاحب ذوق بھی تھے، یہ مغل، انہوں نے یہ جو نائی ہے حجام ہے نا اس کو خلیفہ کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے نائی کو خلیفہ کہتے تھے ہمارے یہاں، بچے ہمارے یہ باتیں نہیں سمجھتے، خلیفہ۔ انہوں نے اس آیت کا یہ ترجمہ یہ معنی کر رکھے ہیں، یہ خلافت جو پیروں سے مریدوں کو ملتی ہے یہی ملتی ہے، لیکن وہ تو قرآن تھا۔ اس نے کہا کہ مستخلف الذین من قبلہم، اس پھیر میں نہ آ جانا، جس قسم کی مملکت حکومت اس سے پہلے قوموں کو ملی تھی وہ سارے نائی نہیں بنے۔ قرآن ہے عزیزان من، وہ تو اس طرح دلائل اپنے ایسے محسوس دیتا ہے کہ آپ نکل ہی نہیں سکتے اس میں۔ اور آگے آئیے، کہتا ہے مملکت کو تو جی پھر غیروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو ملتی ہے جس میں قرآن کا نام بھی نہیں ہوتا، دین بھی نہیں ہوتا، سورن گورنمنٹ، سیکولر گورنمنٹیں بھی ہوتی ہیں، اور اب تو سارے جگہ سیکولر گورنمنٹ کاہے کے لیے دیتا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ اس مملکت میں تمہارا دین متمکن ہو سکے۔ تو دین متمکن ہو ہی نہیں سکتا اگر اپنی مملکت میں ہو۔ یہ شرط مملکت کا ملنا ایمان اور اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ، اور اس مملکت کا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ مل گئی تو مملکت مل گئی، اس کا مقصد تمکن دین۔ تمکن دین جو ہے پتہ کیسے چلے کہ تمکن ہو گیا دین کا؟ کیا بات قرآن کی من کہا والا یہ بدلناہم من بعد خوفہم امنا، پہلی چیز اس میں ہوگی کہ کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کو اطمینان اور امن ہوگا۔ دین کے تمکن کا پہلا نتیجہ۔ اگلی بات یہ ہوگی یعبدوننی، اس کے بعد اطاعت اور محکومیت صرف میرے قوانین کی ہوگی، کسی انسان کی نہیں ہوگی۔ دین کا تمکن ہو رہا ہے، مملکت مل رہی، لا یشرکون بی شیئا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ کچھ میرے قوانین، کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، یہ شرک ہوگا، یہ نہیں اس میں۔ یہ وہ چیز ہوگی۔ اب آئی ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد اس سے انکار کرتا ہے ان کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے، مومنوں میں نہیں ہوتا۔ مملکت بھی ہوگی ان کے ہاں، تمکن بھی ہوگا ان کے ہاں، یہ اگر چیز نہیں ہے تو وہ کفر بعد ذلک، یہ جو چیز ہے کہ کفر بعد ذلک نہ ہو، وہی چیز رہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، او جماعت صلاۃ کے نظام کو قائم رکھو، پھر یہ سارے مقصود برقرار رہیں، پھر یہ کفر بعد اسلام نہیں ہوگا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے اطیعوا الرسول، یہ جو مملکت کا سربراہ ہے، ہدایت کرو رسول کی، اس کے بعد رسول کے جو جانشین ہوں گے وہ آئے گی وہاں خلافت، ہدایت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری صلاحیتیں نشو و نما پائیں۔ اور فرمایا دینا نے من کہاں آ رہا ہے اقام الصلاۃ، اس چیز کا قائم کرنا ہے، یہ ابھی آتا ہوں۔ اور
ویسے تو میں اگر چاہوں کہ قرآن نے صلاۃ کے کیا کیا نتائج بتائے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ تو پہلے تو زمانہ ہے، کئی درس چاہیے اس کے لیے، مرکزی چیز ہے اقامت صلاۃ، دین کا ملخص ہے، اس کے قیام کا ذریعہ ہے۔ تو اب اس کی تفصیل نہیں قرآن دے گا تو اور کس بات کی تفصیل دے گا؟ بڑی تفصیل سے یہ چیز آئی ہوئی۔ اور ایک بات تو اس نے واضح کر دی کہ پہلی چیز اس کے لیے، شرط اول اس کے لیے یہ ہے کہ امت میں فرقے پیدا نہیں ہو سکے۔ جس امت مسلمان کے اندر، مسلمانوں کے اندر فرقہ ہو وہاں صلاۃ نہیں ہو سکتی، نماز ہو سکتی ہے تو ہر فرقے کی الگ کہا گا اقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، دعوی اسلام کے بعد دعوی اسلام کے بعد مشرک نہ کہیں بن جانا۔ یعنی کہا کہ نہیں صاحب ہم بتوں کو تو نہیں پوجنے لگ جائیں گے، ہم کیسے شرک کریں گے؟ کہا یہ بتوں کو پوجنے کا نام شرک نہیں ہے۔ سنو شرک کیا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرک وہ ہیں جو اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیتے ہیں اور خود ایک فرقہ بن جاتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کرو تاکہ فرقے نہ پیدا ہو۔ دیکھ رہے ہیں یہ اقامت صلاۃ کیا چیز؟ کہا اس کے بعد فرقوں کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مغن ہوتا ہے اس بات میں کہ میں تو جنتی ہوں باقی سارے جہنمی۔ اور کہا کہ کوئی بھی جنتی نہیں ہوتا، یہ تو سارے مشرک ہوتے۔ یا فرقوں میں امت بڑھ گئی تو امت تو باقی نہیں رہتی۔ اقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ کو اسٹیبلش کرو تاکہ امت فرقوں میں نہ بڑھ جائے۔ غور سے سنیے عزیزان من جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اور اب کیفیت کیا ہے جب اس کا ترجمہ نماز پڑھنا کیا ہے۔ انارکلی میں مثلا شام کو چلے جائیے، یہاں سے وہاں تک مسلمان چل پھر رہے ہوں گے، کسی میں کوئی تمیز نظر نہیں آئے گی، الگ الگ نہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور وہیں مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی، ایک ٹولی اہل حدیث کی مسجد کی طرف، ایک ٹولی دیوبندیوں کی طرف، ایک ٹولی بریلیوں کی طرف، ایک ٹولی شیعوں کی طرف، سمجھے نا؟ وہی جو ایک امت یا ایک قوم یا ایک گروہ جس میں کوئی تفریق فرق نہیں تھا، نماز سے اس فرق کا نمایاں طور پہ تمیز ہو گیا۔ یعنی نماز آپ کے ہاں کی علامت بن گئی فرقہ بندی کی، جسے قرآن نے کہا تھا کہ نماز صلاۃ قائم کرو تاکہ فرقے نہ پیدا ہوں۔ نماز علامت ہو گئی امت کے اندر فرقے کی۔ گاؤں کے اندر ابھی تک وہ برادری کی کیفیت ہوتی ہے، کم از کم سارے گاؤں میں نہ تھی تو برادری ایک تو ایک ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہوتی ہے، لیکن جو ہی اذان ہوتی ہے وہ برادری بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت تو اس مسجد میں تو اس مسجد نے کہا تھا کہ اقامت صلاۃ سے امت واحدہ رہتی ہے۔ یہ آپ کی نماز سے جو ویسے امت نظر آتی ہے، ایک ہے قوم کی حیثیتی سے ہی واحدہ، وہ بٹ جاتی ہے فرقوں کے اندر۔ صلاۃ کا نظام کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہاں جو کہا ہے نا تمکن فی الارض، ہم تمہیں دیں گے تو یہ پھر صلاۃ کو نظام صلاۃ قائم کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق۔ یہ ہے عزیزان من نظام صلاۃ کا قائم کرنا، تمام امور کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق۔ کہا تھا نا تمسک کتاب کا نام ہے صلاۃ۔ اب تمام فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق ہوں گے، اس کے لیے ایک عملی نظام کی شکل ضروری ہے نا، یہ تو انفرادی چیز نہیں۔ اس نے کہا ہے اس کے لیے تو مملکت کا ہونا ضروری ہے۔ مملکت ہوگی تو فیصلے کرنے کے لیے کوئی نظام، کوئی سسٹم ہوگا آپ کے ہاں، جیسے کوئی پارلیمنٹ بنتی ہے، کوئی کابینہ ہوتی ہے، معاملات ڈسکشن ہوتے ہیں، معاملات میں ڈسکشن ہوتی ہے، فیصلے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے نظام شورائیت کہا ہے، باہمی مشورے سے یہ کیا کرو، ایک ہی لفظ ہے اس کے اندر، تفصیل اس نے دی نہیں، ضرورت نہیں، تفصیل تو زمانے کے تقاضوں سے امت خود متعین کرے گی، لیکن اصول یہ ہے کہ باہمی مشاورت سے یہ ہوگا نظام تمہارے ہاں مملکت کا قائم کرے گی، لیکن اصول یہ ہے کہ باہمی مشاورت سے یہ ہوگا نظام تمہارے ہاں مملکت کا قائم۔ اس کی جو شکل قرآن نے وضع کی اس میں ایک چیز آئی ہے کہ قرآن مجید کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے لینے کے لیے ایک اجتماعی نظام کی آپ کو کیا دیتی ہے کہ حاضر ہوا ہوں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہو کہ اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی اقام الصلاۃ، کہاں اقام الصلاۃ؟
صلاۃ کے نظام کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں وہاں آ کے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، پھر باہمی مشاورت کرتے ہیں، باہمی مشورہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے. اور اس فیصلے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے پھر کچھ دینا پڑتا ہے. کہا ان کے لیے دینے کی بات کچھ دینے کا سوال نہیں. مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کو تو جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ہر وقت کھلا رکھا ہوتا ہے کہ جی جتنا اس میں سے جی چاہے لیتے چلے جاتے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ استجابوا لربہم، خدا کی آواز پہ حاضر ہوں کہنے کے بعد اقاموا الصلاۃ، کہ اب نظام صلاۃ قائم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امرہم شورا بینہم، مشاورت کرتے ہیں آپس میں، اور جو کچھ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ آگے کر دیں. نظام صلاۃ قائم ہو رہا ہے. اب اس کے لیے ایک اجتماعی سی شکل پیدا کی تھی ہمارے صدر اول نے، اور یہ ضروری ہوتا ہے. ہر محسوس نظریے کے لیے ایک غیر محسوس نظریے کے لیے ایک محسوس پیٹرن ہوتا ہے، مری پیٹرن ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے اجتماعیت کے لیے. اس کے لیے یہ شکل تھی ہمارے ہاں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی تاریخ زیادہ محفوظ ہے. میرے ہاں شاہکار رسالت میں آپ دیکھیے گا اس میں یہ چیز ہے. وہاں یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تمام معاملات مسجد نبوی میں طے ہوا کرتے تھے. پارلیمنٹ وہی تھی ان کے ہاں کی، ڈسکشن کا مقام بھی وہی تھا ان کے ہاں کا، عدالت بھی وہی تھی، باہر کے سفیر آتے تھے وہ بھی وہی آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حبشیوں کا ناچ بھی وہی ہوا کرتا تھا. حدیث میں یہ بھی آیا. مرکز تھا اس امت کا اس زمانے میں وہ. تو جب کبھی کوئی معاملہ اہم آ کے پڑتا تو اعلان کرنے والا شہر میں اعلان کرتا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آؤ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ، صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ. یہ لفظ تھا. معاملہ ہے یہ کہ فلاں مملکت کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ لڑائی کی جائے یا صلح کی جائے. تو اس زمانے میں ابھی یہ لاؤڈ سپیکر یا یہ ریڈیو یا یہ تو مینز نہیں تھے. آواز دینے والا ڈنڈورتی ہمارے ہاں بھی ہوتے تھے، وہ جا کے ڈنڈورا پیٹتا تھا، الصلاۃ کا لفظ کہتا تھا. یعنی یہ نہیں تھی کہ وہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا یا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. جب کوئی امر جامعہ جو تھا آنا تھا، جس معاملے میں اجتماعی فیصلہ مقصود تھا، مملکت کو کیبنٹ کی میٹنگ کرنی تھی، پارلیمنٹ بلانی تھی انہوں نے، تو اس کے لیے آواز دی جاتی تھی الصلاۃ جامعہ. اسے صلاۃ کہتے تھے وہ لوگ. اب چونکہ ہر معاملہ ہمارے ہاں خدا کے نام پہ شروع ہوتا ہے تو یہ چیز تھی، یہ جو موجودہ رکعتیں یا یہ جو طریق ہے یہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہوگا. یہ پہلے چیز تھی کہ بات ہم نے خدا کے لیے جمع ہوئے ہیں، خدا کے لیے فیصلہ کرنا ہے، خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یہ جو دل کے اندر ایک نظری چیز تھی، اعتقادی چیز تھی، اس کو محسوسات کے اندر لانے کے لیے 2 رکعت جسے آپ کہتے ہیں، یہ 2 رکعت پہلے نماز کی پڑھ لیتے. اب میں نے نماز کا لفظ دیا کہ وہاں یہ رکعتیں ہیں، یہ انہوں نے ایک شکل کی. اس مقصد کے لیے جمع ہوتے تھے، یہ تھا مقصد. لیکن اس بات کے لیے جس کا اس نے کہا ہے کہ پھر تمام امر جو ہے خدا کی طرف رجوع کرے گا، اس کی ابتدا وہ اس شکل میں ہے. یہ کرنے کے بعد پھر امام کھڑا، امام کے معنی امیر، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ صاحب یہ ہے مسئلہ ہمارے سامنے آیا معاملہ، اس کے لیے جمع کیا گیا ہے، آپ اس کے لیے مشورہ کرنا. پھر ڈسکشن ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا، پھر فیصلہ ہوتا تھا، یہ مملکت کے فیصلے ہوتے. یہاں اس دور کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے اجتماع، اب جس کو آپ نماز کہتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا اہم، اس کے لیے مشورہ کرنا ضروری ہوتا تھا ارکان مشاورت سے، تو اس کے لیے اعلان کیا جاتا تھا. وہ آتے تھے اور یہ جسے آپ کہتے ہیں 2 رکعتیں یہ عطیہ تاریخ، اس طرح سے اس کی ابتدا کرتے تھے، پھر وہ معاملہ پیش کرتے تھے. جیسا ہمارے ہاں رسم رہ گئی تلاوت قرآن کریم سے جلسے کی ابتدا کرتے ہیں، تو یہ تو رسم ادا آ گئی ہے، روح بلالی نہیں رہی. وہ رسم نہیں ادا کرتے تھے. اصل میں تو سوال یہی ہے اس صلاۃ کی، اس رکعت کے اندر بھی یہ اس چیز کا عہد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس معاملے کے اندر بھی ہماری رہنمائی کر اس راستے کی جس راستے پہ تو چلا جائے. اور اس کے بعد پھر اس مقصد کے حصول کے لیے
ہمارا جھکنا ہو تو اس کے لیے، کہیں اٹھنا ہو تو اس کے جھکنا اور اٹھنا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں عزیزان، کہیں جھکا جاتا ہے کہیں اٹھا جاتا ہے، یہ ہے کہ کس وقت جھکا جائے۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ عزیزان مان، یہ رکعتوں کے قیام اور سجدے نہیں، یہ زندگی کے معاملات کے قیام اور سجدے، اس امت کی یہ صورت ہو جائے کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام۔ اور یہ سجدہ ہوتا تھا، کبھی آئے گی یہ نماز کے ارکان کی تفصیل میں عرض کروں گا، جیسا میں نے عرض کیا ہے۔ قیام تو یہ ہے، کہتا ہے کہ عصر حاضر کے ناداں کے دانت عصر حاضر کا قیامت ہا کے در قد قامت روس، اس دور حاضر کے معروفوں کو میں کیا سمجھاؤں کہ مومن جب کہتا تھا قد قامت، کھڑا ہو جاؤں گا، تو اس کے کھڑے ہونے میں کتنی قیام سے اور باقی رہا یہ جھکنا۔ بعض مقامات ہوتے ہیں جس میں ابتدائی دور کے اندر آپ کو احکام کی تعمیل کرنی ہوگی، یہ رکوع ہے، اور جب کمپلیٹ سبمیشن اس کے احکام کے سامنے ہوتی ہے، جو میدان جنگ میں جا کے ہوتی ہے، تو یہ سجدہ ہے، اور یہ سجدہ بڑی قیمت رکھتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تمام سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کسی کے آگے نہیں جھکنا، صرف اس کے آگے جھکنا۔ یہ صلاۃ کے سجدے ہیں، یہ صلاۃ کے قیام ہے۔ بہرحال یہ جو رکعتوں والی اجتماع کے اندر کی صلاۃ تھی، اس دور میں یہ چیز تھی جو اس طرح، کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ فقہ نہیں، کوئی الگ مسجدیں نہیں، کوئی الگ نمازیں نہیں، اندازہ لگا یہ مقصد، اس کے لیے یہ اجتماعات، یہ سجدے، یہ اس کے لیے قیام، یہ تھا قیام۔ خدا کے اطاعت، اس کے اتباع میں مسلسل غیر منقطع طور پر چلے جانا اور پوری توانائیوں کے ساتھ چلے جانا، منزل مقصود تک پہنچنا، یہ تھا صلاۃ۔ یہ نظام جس کے روح سے ایسا ممکن ہے، قرآن نے جسے استخلاف فی الارض کہا ہے، مملکت اس زمین کے اوپر، یہ نظام صلاۃ، اس کا قائم کرنا نظام صلاۃ کا قیام تھا، نماز پڑھنا نہیں۔ وہ تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی شک تھی کہ مشاورت کی مجلس میں جب جمع ہو تو ابتدا اس کی جو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کیا ہے میری نگارش کا انتہا یہی ہے، انتہا نہیں، تو وہ اس کے نام سے ابتدا کرتے۔ یہ تھا اس کے اندر یہ ٹکڑا اتنا سا جو ہم اجتماع صلاۃ کا کرتے۔ یہ اقام صلاۃ کے معنی ہے نظام صلاۃ کو، نظام دین کو قائم کرنا، یہ پورے کے پورے دین کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک اتنے سے حصے کے اندر یہ کچھ کرنے کا نام نہیں، یہ اس کے حصے کا ایک جز بنتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت۔ اجتماعات جو مشاورت کے لیے ہوتے ہیں، نظام تو اسی کے سر پہ قائم ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ چیز ہے کہ مومن جس بات کی بھی ابتدا کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ معصوم شکل اس کی یہ تھی، انہوں نے جو قائم کی تھی، بہت اچھی شکل، قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ تھا وہ جو مقصد بتایا گیا ہے، اس تھوڑا سا وقت باقی ہے جی۔ واقم الصلاۃ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ قانون خداوندی جو تجھے وحی کے ذریعے دیا گیا ہے ان کے سامنے سے، اور پھر ان سے کہو، بلکہ ان سے کہو نہیں، خود رسول سے کہا گیا کہ پھر صلاۃ کا نظام قائم، صلاۃ کا نظام کہ جس میں کوئی بھی اپنی خواہشات، جذبات، شہوات کے پیچھے نہیں چلے گا، قرآن کے بتائے ہوئے قوانین و احکام و اقدار کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اور جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی عزیزان مان، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ صلاۃ تو خود روک دے گی ان چیزوں کو۔ جب اپنے جذبات و شہوات کا اتباع کرنا نہیں ہے، اتباع ہے اقدار و احکام خداوندی کا، تو یہ چیزیں باقی کہاں رہیں گی؟ یہ ہے الصلاۃ کا نظام جو اس کو روکتا ہے، نماز پڑھنا نہیں۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں، وہاں ٹیسٹ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے، اللہ اکبر تک، کانوں کی لو تک گیا یا نہیں، وہ ٹخنے ننگے ہیں یا نہیں۔ بھائی صاحب کا یہی ہوا تھا ایک دن حجر، پھر یہ مسجد میں نہیں ہے، پتہ نہیں سن رہے ہیں یا نہیں۔ دلی کی بہت بڑی مسجد میں، میں تو نہیں کہتا، یہ کہا کرتے تھے کہ میری جو جامت آئی نماز پڑھا کرتے تھے ہم، تو وہاں یہ چلے گئے، شیخ صاحب ذرا اونچا کر دیجئے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ میرے لاؤڈ اسپیکر کا نسخہ، آپ کا نسخہ نہیں، ہر شخص یہی کہتے کہ جی میرا نسخہ نہیں بہت اچھا جی، اور اسے بجلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں ہو یہ جاتا ہے جی
یہ دین حنیفہ چاہتا ہے. حنیفہ کے معنی ہوتے ہیں نقدی سے ذرا بھی ادھر ادھر رخ ہوتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے، تو آواز کمزور ہو جاتی ہے. تو جماعت کھڑی تھی، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، جا کے کھڑے ہو گئے، پہنے ہوئے تھے، کھڑے تو ہو گئے. رکے جب رکوع میں تو ساتھ والا جو تھا انہوں نے دیکھا کہ ان کی پتلون جو تھی اس کے نیچے کا حصہ ٹخنوں سے ذرا نیچے ہوگا ہی، یا وہ رکوع میں شاید ویسے ہی جھک گیا، وہ نیچے ہو گیا. تو وہ تو صاحب بہت بڑا دیندار آدمی تھا، اس کی غیرت دینی گوارا کیسے کر سکتی تھی ایک شخص نماز میں کھڑا ہو اور اس کی صورت یہ ہو. اس نے اپنی نماز یوں توڑی، بیٹھا ان کی پتلون کو یوں کر کے پتلون کی نیکر بنائی انہوں نے، پھر اس نے اللہ اکبر کیا اور پھر سجدے چلا گیا. اس کے بعد کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہونی تھی، میں نے تمہاری نماز کے لیے اپنی نماز توڑ دی. انہوں نے کہا اللہ کا آپ کا شکریہ کرے. جس نماز کا معیار پتلون کا ماپ ہو عزیزاں نے مان. ابھی میں عرض کروں گا قرآن کیا کہتا ہے. یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جزیات بھی ضروری ہے اجتماعات کے اندر. فوج کے سپاہی کے بوٹ کا تسمہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے جو ریگولیشن میں لکھا ہوا ہے، بڑا ضروری ہے. لیکن فوج کے سپاہی کا تسمہ ہے نا، وہ جو سپاہی ریٹائر ہو کے گھر آ جائے تو آپ پھر وہ صبح اٹھ کے اسی طرح سے تسمے باندھے، پیٹی باندھے، ڈنڈا ہاتھ میں لے، وہ ساری وردی پہنے اور گلی کے اندر لیفٹ رائٹ کرتا ہوا آدھے گھنٹے تک آ جائے اور وہ کہے کہ ہاں صاحب میں جو عسکر پاکستان کے فرائض تھے ان کو صحیح ادا کر رہا ہوں. تو کیسے کہنے گا اسی طرح سے اسی ہوتے کرتے ہوتے تھا، اسی طرح مرحوم کرتے پہ ہے. یہ فرق ہے نا 12. تو یہ جزیات ضروری ہوتی ہیں نظام کے اندر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روکتا کیا؟ کن چیزوں کو روکتا ہے؟ فحشاء اور منکر. کیا کہا تھا اس نے؟ صلاۃ ضائع کی یعنی اپنے ہی جذبات اور خواہشات کے پیچھے لگ گیا، یہ کہا تھا. فحشاء کا ترجمہ تمہارے ہاں ہوا بے حیائی، منکر کا ترجمہ ہوا برائی. تو ٹھیک ہے بے حیائی اور برائی بری چیز، لیکن یہاں تو کچھ اور کرتا. یہ فحش نہیں کہا جانا، یہ تو فحشاء ہے. یہ جو نظام خداوندی ہے، نظام صلاۃ ہے، وہاں کہا تھا نا کہ وہ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے کھلا رکھتے ہیں. اس کے لیے کشادہ قلب کی ضرورت ہے، بڑی وسعت درد کی ضرورت ہے. پوری محنت سے جان مار کے کمائی کرے، اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے لیے دے اور باقی سارے کا سارا دوسروں کی ضرورت کو نہیں دے. اس کے لیے بڑے کشادہ قلب کی ضرورت ہے. اس کے لیے انسان کے اپنے جذبات و خواہشات جو ہیں وہ روکیں گے، یہ سارا دوسروں کے لیے دے رہے ہیں. خواہشاں کے معنی ہوتے ہیں بخل، وہ جذبہ جو یہ کہے کہ اپنی ذات کے لیے رکھ، تیری مت ماری ہے، دوسروں کے لیے دے رہا ہے. کہا کہ صلاۃ کا نظام اس چیز کو روک دے گا. روک کیسے دے گا؟ وہ نظام ضمانت دیتا ہے ہر فرد اور اس کے بال بچوں کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ساری عمر کے لیے. وہ جب ضمانت دے دے گا تو بخل کرنا چاہے کہ لیے کسی روک دیا نا. فحشاء ہے، تنگنی، بخیلی، اپنے ہی لیے سمٹ کے رکھ دیں، سیلفشنس، فحشاء ہے. منکر برائی کہتے ہیں. نکرہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں عقل فریب کار کی ہیلا کاریاں. یہ عقل فریب کار کی ہیلا کاریاں کاہے کے لیے ہوتی ہیں؟ سمیٹ لے جو کہ سمیٹا جا سکتا، دے دے فریب جتنا دیا جا سکتا. اور جب صورت یہ ہو جائے کہ حلال اور طیب کمائی کا سمیٹا ہوا بھی صرف ضرورت کے لیے دے سکتا ہے، باقی سارا دے دینا ہے، عقل فریب کار کی ہیلا جوئیاں کاہے کے لیے بنائیں گے؟ وہ تو اتباع شہوات جو ہے، اپنے جذبات کا اتباع کرنا، اس میں یہ چیز آتی ہے. تو جذبات تو کوئی شے نہیں ہوتے جبکہ عقل فریب کار کی ہیلا جوئیاں ساتھ شامل نہ ہو. جی چاہتا ہے کہ یہ جو اس کے ہاں رکھا ہوا ہے یہ میز کے اوپر بٹوا اڑا کے لے جاؤں، اس کے لیے تو پھر تدبیر عقل سکھاتی ہے نا کہ کیسے کر. اسے کہو کہ ذرا جی پیاس لگی ہے پانی تو لے آئیے. ملازم کو نہ آواز دیجیے گا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو ڈر کے جاؤ. یہ اگلے فریب کار سکھا رہی ہے نا. جذبہ یہ تھا کہ یہ چڑھا دو، اگلے فریب کار کہہ رہی ہے کہ اس کو اٹھا دو، اور پھر اس کے بعد وہ انداز کے ایسے انداز سے چرا کے پتہ نہ چلے. اگلے فریب کار. نظام صلاۃ جو ہے اس میں ہر فرد کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا مملکت اپنے اوپر لے لے گی، اور جتنا کچھ کوئی محنت سے کمائے گا اپنی ضرورت کے مطابق مملکت کی اجازت سے رکھ کے باقی سارا دے دے گا. اس میں نہ تو بخل اور سیلف خود غرضی کی کوئی بات رہے گی، نہ عقل فریب کار کی ہیلا جوئیاں رہیں گی. کہا نظام صلاۃ کو قائم کرو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی.
آپ کو معلوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں یہ بات آئی تھی، ان کی داستان میں یہ بات آئی تھی، تو ایک درس ہی ہوئے ہیں، ذرا دوہرا دوں تجدید یادداشت کے لیے کہ سلاد کا تعلق کیا ہے معاش سے، معاشی نظام سے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے، وہ قوم وہ تھی کہ جو ڈنڈی مارا کرتی تھی کاروبار میں، تو اس ڈنڈی مار قوم کو یہ سکھانے کے لیے آئے تھے کہ اس معاملے کے اندر عدل سے کام لو، آرے کی محنت کا پورا پورا اس کو معاوضہ دو۔ وہ تو مانتے نہیں، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی وہ بہرحال سلاد کی تو مجھے اجازت دیجیے، وہ تو اہل کتاب تھے، دین تو ان کے ہاں تھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عبادت کی، ورشپ کی، نماز کی اجازت مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز کی اجازت دے دیجیے، سارا دن پڑھتا رہے کرے تو وہ چنگا ہی ہے نا، ستایا نہ کرے گا آ کے روز روز۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے طور پہ نماز پڑھ۔ انہوں نے الصلاۃ جو تھی وہ الصلاۃ تھی ان کی قرآن والی، یہ جو انہوں نے شروع کیا قرآن کے الفاظ لے لیجیے، بات ساری یہ صاف کر دیتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہا یا شعیب ہوا صلاتوں کا تامرو کا ہے شعیب، ہم نے کہا تھا نماز پڑھ لیا کر، تو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے تو نے صلات ہی کہا تھا، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے طور پہ یہ کچھ گھنٹے گھڑیاں بجا کے کچھ پرستش پوجا کر لیتی ہے، تم اپنے طور پہ یہ اس طرح سے رکوع سجود کر لیا کرو گے۔ تو یہ کس قسم کی صلات ہے تمہاری کہ جو اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کر سکیں، یہ کیسی صلات ہے تمہاری؟ اور اس صلات کی تمہیں کون اجازت دے رہے؟ اسے بند کرو ورنہ گاؤں سے نکال دیں گے۔ وہ نماز تو نہیں کوئی پڑھ دے، وہ پڑھی نہیں جاتی، وہ کی جاتی۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا مانگیے تو اجازت اس صلات۔ تو نظام صلات وہ ہے جو اموال میں دخل انداز ہے، آپ کا معاشی سارا نظام جو ہے نظام صلات کے اوپر اٹھتا ہے۔ قرآن کا اتباع زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کے اندر، اسی لیے قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ سنیے مصلی کے متعلق کیا کہا۔ مصلی اب آپ سمجھ لیا نا آپ نے، وہ خدا کا اتباع کرنے والا، متصل چلے جانے والا صراط مستقیم کے اوپر، اس کے اتباع۔ یہ ہے جی سورہ معارج، نمبر ہے اس کا 70 آیات یہاں شروع کیجئے گا 17-18 آیت، عجیب محاکاتی انداز ہے۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، وہ جو ساری عمر سمیٹتا رہا، جمع کرتا رہا، اپنی تھیلی میں ڈالتا رہا، پھر تھیلی کے اوپر اس کا منہ کس کے باندھ دیا۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں اپنی تھیلی میں ڈال کے پھر اس کا کس کے منہ باندھ دینا۔ قرآن نے تو ینفقون کہا ہے نا، نفق اس تھیلی کو کہتے ہیں جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے ڈالتے جائیے، ادھر سے نکلتا چلا جائے۔ قرآن کا معاشی نظام تو یہ ہے نا، اور یہ ایک نظام معاشی ہے سرمایہ داری کا، جمع فاوعى، میٹتے چلے جائیے، پھر ایسی گٹھلی میں ڈالیے، ایسی تھیلی میں ڈالیے کہ وہ جو ایک ہی طرف سے کھلی ہو، جدھر سے کھلی ہو وہاں کس کے باندھ دیجیے۔ آوا تدعو، کہا کہ جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے انہیں کہ جن کا مسلک زندگی یہ تھا کہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کے جمع کیا، پھر ایسی تھیلی میں ڈال کے رکھا کہ کس کے باندھ دی، اس بینک میں جہاں تمہارے دستخط کے سوا کوئی نکال کچھ نہ کرے، جمع کیا اور بند کر دیا۔ جہنم بلا رہا ہے آوازیں دے دے کر ان کو۔ کہا یہ کیوں ایسا ہوا، یہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کہا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہی جذبات کے پیچھے چلتے تھے، اور انسانی جذبات کی کیفیت یہ ہے کہ ان الانسان خلق حلوا، حلوا وہ ہوتا ہے ایک بھوک ہوتی ہے، جھوٹی بھوک، جھوٹی پیاس کی طرح بھوک لگی رہتی ہے، کتنا ہی کھائے چلے جاؤ، وہ بھوک کا اشتہا کا جو اندر تقاضا ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ نہیں مٹتا۔ آپ پیٹ بھر جائے بھوکا ہی محسوس کرتا رہتا ہے آدمی، ایک مرض ہوتا ہے پیاس کی طرح۔ ہمارے ہاں تو کتا بھوک کہتے ہوں سے، ادھر بھی کیا چیز، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ کتے کے سامنے کوئی ڈالے تو وہ کہا کہ نہیں جی شکریہ آپ کا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میں نہیں کھاتا۔ وہ پھرتا ہی رہتا ہے سارا دن تلاش میں۔
حلوًا، کہتا ہے انسان کو اگر اس کے جذبات پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے حلوًا، پھرتا رہتا ہے، تلاش بھرتا ہی نہیں اس کا جی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کہتا ہے کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی ٹکڑا کہیں اس کا کوئی چھین کے لے جاتا ہے تو کتے کی طرح چلانا شروع کرتا ہے، دعائی دینا شروع کر دیتا ہے صاحب۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب یہ کچھ مل جاتا ہے تو پھر اس کو باندھ کے رکھ لیتا ہے۔ انسان کو اگر اس کے جذبات کا چھوڑ دیا جائے کہ اسی کا وہ اتباع کرتا چلا جائے، جسے کہا تھا صلاۃ ضائع کرنا ہے، یہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ کہا الا المصلین، مصلین کی کیفیت یہ نہیں ہے، ایک لفظ میں ساری بات ہے، ان کی کیفیت تو یہ نہیں ہوتی۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ صلاۃ یہ نہیں کہتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صلاۃ دائمون، پوری کی پوری زندگی ان کی جو ہے صلاۃ نظام کی ہی نہ دار ہوتی ہے، دائمون۔ کہتا پتہ کیسے چلے کہ ہو رہا، کہنا بڑا آسان ہے یہ تو۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نہایت محنت سے حلال طیب کمائی کے اندر بھی ہر وہ شخص کہ جس کی ضرورتیں اپنی محنت سے پوری نہ ہوں یا وہ معذور ہو، محنت نہ کر سکتا ہو، ان کا اس کے مال میں حق معلوم ہوتا ہے، ان کو بھی علم ہوتا ہے، اسے بھی علم ہوتا ہے، سارے معاشرے کو علم ہوتا ہے، خیرات نہیں ہوتی، حق معلوم ایز اے رائٹ اس سے وہ لیتے ہیں۔ مسلین یہ ہوتے ہیں۔ کہا قیامت کے اوپر ایمان کا ان سے پوچھئے تو یہ سب کہتے ہیں بعد الموت، وہ جو 5 انہوں نے رکھے ہیں اجزائے ایمان ضمناً، 5 تو خدا نے مقرر کیے تھے نا، یہ 6ٹھا ایرانیوں نے مقرر کیا ہوا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ آپ کے ہاں یہ 6ٹھا ایمان کا جزء، اجزائے ایمان کا ایک حصہ آپ کے ہاں یہ بن گیا ہوا ہے، تقدیر پر ایمان، کہ جو ہوتا ہے سب خدا کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو ہے الدین، مکافات عمل اس زندگی میں، آخرت کی زندگی میں، کہتا ہے یہ سب زبان سے کہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ ہیں کہ جو اس کی تصدیق کریں گے اپنے عمل، ہمارا واقعی یہی ہے۔ کہا مسلین یہ، تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ مال کا کس طرح سے تعلق ہے صلاۃ کے ساتھ، اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کے اندر جہاں دیکھیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اقامت صلاۃ، نظام صلاۃ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ نو انسانی کی نشو و نما کا سامان مہیا کیا جائے۔ یہ تو وہی کرے گا کہ جو اپنی ذاتی جذبات، سیلفشنس جو ہے، وہ کتا بھوک جسے اس نے کہا ہے، اس کے اوپر وہ اتباع کرے، اور صراط مستقیم جو خدا نے مقرر کی ہے اس کے اتباع تمسک بالکتاب کے ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ یہ ہے نظام صلاۃ، اسی کے متعلق دوسری جگہ قرآن میں، اور وہ تو بڑی اہم، کون سی آیت اہم؟ یہاں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تصدیق کے معنی ہوتا ہے سچ کر دکھانا، سچا کہنا نہیں، سچا ماننا نہیں، سچ کر دکھانا۔ تو یہ تو یہاں تصدیق آئی تھی نا دین، اس کے برعکس لفظ ہوتا ہے تکذیب۔ تکذیب کفر نہیں ہوتا، کفر تو ہوتا ہے انکاری کرنا کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں صاحب تمہاری یہ نظام کا، تمہارا خدا یہ مقافات ہے۔ جیسے تصدیق ہوتی ہے نا زبان سے مان کے اس کو سچ کر دکھانا، اس کے برعکس لفظ ہوتا ہے تکذیب، زبان سے ماننا اور عملاً اس کو جھوٹا ثابت کرنا، عملاً جھٹلانا اس کو۔ کہا ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا زبان سے تو بڑے دعوے کرتے ہیں اسلام کے، اجزاء اسلام کے، قیامت کے، دین کے بڑے دعوت کرتے ہیں، یکذب بالدین، تکذیب کرتا ہے دین کی۔ کیا تم نے اسے پھر یہاں آراتا ہے، محسوس چیز ہے، دیکھا تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ اس کے اعتقادات جو ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں، اس لیے فتویٰ ارتداد کا ہے۔ یہ تو ذہنی اور نظری چیز ہے۔ وہ آراتا کہتا ہے دیکھا تم نے اس شخص کو بھی جو دین کی تکذیب کرتا ہے،
کیا کرتا ہے؟ وہ چیز ہے جو دیکھی جائے گی. فضائل کا جیزان من یہاں کوئی نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے. فضائل کا یدعو الیتیم، کوئی شخص جو سامنے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی پارٹی اور جتھا کتنا بڑا ہے. اگر ایسا نہیں ہے، اکیلا ہی ہے، وہ تنہا رہ گیا ہے معاشرے کے اندر، تو یہ اسے دھکے دیتا ہے. دین کی تکلیف کر رہا ہے، اسے دھکے دیتا ہے. بے یار و مددگار جو رہ گیا ہے، یہ اسے دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر جس کی حرکت رک گئی ہے، محنت کے قابل وہ خود نہیں رہا، معذور ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس کے رزق کا خود بھی کچھ انتظام کرے اور دوسروں سے بھی یہ کہے کہ بھائی اس کے لیے کچھ ہمیں مدد کرنی چاہیے، نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، کبھی یہ نہیں کرتا، خود بھی نہیں دیتا، دوسروں کو بھی روکتا، یا دوسروں کو بہرحال اس کی ترغیب نہیں دلاتا. دو چیزیں آ گئی دیوانے میں. تنہا بے یارو مددگار رہ گیا ہے تو اس کو دھکے دے. کوئی اگر ضرورت مند رہ گیا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انتظام نہیں کرتا. یہ کرتا ہے. تہذیب دین کی کس طرح سے ہوئی؟ کہنے لگے تہذیب اس طرح سے ہوئی کہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ، تباہی ہے اس قسم کے نمازیوں کی، اس قسم کے نمازیوں کی. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں. مسلمان ہوں، مصلی، ویل، تباہی ہے ان مصلیوں کی، ان قسم کے نمازیوں کے اوپر. کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے ارکان، تعدیل، رکعتیں، جھکنا، اٹھنا، کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کہاں یہ کچھ کرنا ہے، کہا یہ کچھ تو وہ کرتے ہیں. وہ جو مقصود تھا نماز صلات کا، وہ مقصود جو ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، بس پوچھ ڈالے ہوئے ہیں. دوسری جگہ یہ کہا ہے، ایک اس کی مثال تمثیلاً دی ہے. یہ کمان اور تیر ہوتا ہے، اور کمان کے نیچے وہ چلہ چلانے والی تندی لگی ہوئی ہے. وہ تندی اصل چیز ہے، اور اوپر سے وہ جو اس کا کمان ہوتی ہے وہ بھی بڑی زوردار ہونی چاہیے، تندی بڑی سخت ہونی چاہیے، دونوں کا اجتماع ہونا چاہیے جب تیر چلتا ہے. اگر وہ کمان کی تندی الگ رکھ دی جائے اور کمان کا وہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے باز وغیرہ کا، اس کو الگ رکھ دی جائے، کتنے تیر آپ کے پاس ہوں، کام ہی کوئی نہیں دیتا. کمان دونوں چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، بیکار ہے، ان کو اکٹھا نہیں کیا. تعاون کے معنی ہوتے ہیں جو اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے وہ کمان جس کی تندی اسے الگ رکھ دی ہوئی. تیر کمان تیرے خرچ بھی ہوگا. ان صلاتہم ساہون، کون ہے یہ؟ الذین ہم یراؤن، وہ نماز وہ کچھ پڑھتے ہیں جو نظر آتی ہے، وہ پڑھتے ہیں نماز جو نظر آتی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عملاً کیفیت یہ ہے کہ رزق کا وہ پانی جسے خدا نے ہر ایک کے دروازے سے آگے سے کہا تھا، گزارا تھا اس کو سلسبیل کی طرح. سلسبیل کا لفظ آگے، سلسبیل اس نے خدا نے بیشتی نہر کو کہا ہے کہ وہ چلتی جاتی ہے اور آواز دیے جاتی ہے کہ کون ہے پیاسا، آؤ بھائی پانی بھر لو، میں آ گیا. سلسبیل کے من راستے میں سوال کرتے تھے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ رزق کا بہتے پانی کی طرح، بہتے سرچشمے کی طرح جس کو رہنا چاہیے تھا، اس کو بند لگا کے روک لیتا ہے. یہ ہے مصلی جس کی تباہی ہے. نماز پڑھتا ہے ایسی کہ جو دکھائی دیتی ہے اور کرتا یہ ہے. نے من میں کہا تھا، پھر وہ آیتیں لاتا ہے کہ نظام صلاۃ اور نظام معاش جو ہے یہ تو اس کا تعلق ہی وہ تندی اور کمان کا ہے. جو نماز نظر آتی ہے وہ تو یہ کرتا ہے، اور وہ جو اس کا مقصود ہے اس کو الگ رکھ چھوڑا، بھلا دیتا ہے. مقصود تھا معاون جو ہے بہتا ہوا پانی، اس کو بہتا رہنے دے. اور اگر ہر شخص اپنے اپنے گھر کے اندر بند لگا کے اس کو روک لے، اپنی زمین کے لیے اس کو روک لے، تو اندازہ لگا یہ ہیں وہ مسلمین جن کے لیے تباہی ہے. غور فرما لیا آپ نے. اور چند منٹ ہیں، اس میں بات ایک اہم جو آئے گی وہ پھر اگلے درس میں. میں نے جو کہا ہے کہ اس سے آگے دو لفظ ایسے آتے ہیں جو ایک اہم نقطہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس کے لیے وقت نہیں ہے.
اگلے درس میں اس کی تشریح پیش کروں گا، وہ ہے ولا ذکر اللہ اکبر۔ میں نے بتانا یہ ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں، لیکن یہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا یہ بھی ایک پورا درس چاہے گا، تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں میں اس آیت کے آخری الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سورہ معون کے یہ الفاظ تو سن لیے تھے کہ وَهُمْ يُرَاؤُونَ، تباہی ہے ان مصلین کے لیے، ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی فارم جو ہے، اس کی محسوس حرکات جو ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو پیکر ہے اس کا، وہ اسی کو صلاۃ سمجھے ہوئے ہے اور اس کی روح کو گم کیے ہوئے ہے، اس کے مقصد کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ہے وہ نمازی کہ جن کے لیے تباہی ہے۔ یہ جو کہا کہ وہ صرف فارم کو قائم رکھتا ہے، اس کی شکل و حرکت کو قائم رکھتا ہے، اس کے مقصود و منتہا، اس کی روح کو گم کیے ہوئے ہے، تو اسی آیت کے آخر میں ہے واللہ یعلم ما تصنعون، خدا خوب جانتا ہے کس چیز کو، ما تصنعون۔ یہ تصنعون صنعت تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مصنوعی کا لفظ تو یہی صحیح ہے، صنعت، حرفت، کاریگری، کوئی چیز بنا دینا اور وہ مصنوعی ہو، حقیقی نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم صرف اس کی فارم کو لیے ہوئے ہو، صرف اس کے پیکر کو لیے ہوئے ہو، محسوس نقل و حرکت کو لیے ہوئے ہو، یہ تو اس کی ایک مصنوعی شکل ہے، حقیقی شکل تو اس کے مقصود اور منتہا کے اندر مضمر ہے، جسے تم نے فراموش کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور خالی یہ جو فارم ہے اس کی، اسی کو تم نے صلاۃ سمجھ لیا، یعنی نماز کے اندر صلاۃ کی صرف فارم باقی رہتی ہے، اس کی روح باقی نہیں رہتی۔ دو لفظوں میں ایک عظیم حقیقت سمجھ لیجئے، اسلام نام ہے ان غیر متبدل بلند و بالا اصولوں کا جو انسانی زندگی کی حدود متعین کرتے ہیں۔ ان اصولوں کو جب ایک عملی نظام کی شکل دے دی جاتی ہے تو وہ الدین ہو جاتا ہے۔ عملی شکل کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے محسوس اور مرئی پروگرام ہوں گے، وہ جو پرسیپٹیبل ہوں گے، جو دیکھے جائیں گے، یہ اس نظام کا پروگرام ہوگا اور اس کے مختلف عناصر ہوں گے۔ لیکن جب دین مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں یہ فارم تو باقی رہ جاتی ہے، یہ محسوس شکلیں باقی رہ جاتی ہیں، دین کا مقصود اس کے اندر سے گم ہو جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ اصل تو ہے حقیقت میں عزیزان من، یہ فارم جتنی ہے اس تو کی کو لیے ہوئے تھی، جب یہ تو نہ رہا صرف فارم باقی رہا۔ مذہب میں فارم باقی، اس کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کی روح گم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جسے ہم آج لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری مذہب کے جتنے بھی عناصر ہیں موجودہ، وہ شکلیں ہیں دین کی کہ جو حقیقت میں اس کے مقصد کے پیکر تھے۔ مقصد اور روح جو تھی وہ گم ہو گئی اور پیکر اور فارم اس کی بات رہ گئے۔ ہر چند اس مقام پہ یہ کہا جائے گا کہ وہ پھر جو فارم ہے بغیر مقصد کے، جو پیکر ہے بغیر روح کے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں اس کے فائدے کے متعلق تو سرحدہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میرا مسلک یہ ہے کہ اس فارم اور یہ پیکر جو ہیں جس شکل میں بھی امت میں چلے آ رہے ہیں، ان کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ جس شکل میں امت میں مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں اختلاف ہے آپس میں فرقوں کا، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ میں کہتا یہ ہوں کہ جس شکل میں بھی وہ اسے قائم رکھے ہوئے ہیں، قائم رکھنا چاہیے، ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔
کوئی نئی شکل پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے تو اور تفرقہ بڑھ جائے گا. جس شکل میں کوئی چاہتا ہے ان فرقوں میں سے کسی چیز کو، اس کے مطابق وہ کرتا چلا جائے. آپ پوچھیں گے کہ پھر یہ کیوں کرتا چلا جائے، کیوں باقی رکھا جائے؟ اس لیے کہ عزیزان مان، ہم امت مسلمہ تو نہیں رہے، مسلمان ایک قوم کی حیثیت تو ہماری ہے. یہ چیزیں ہمارے قومی شعائر ہو چکے ہیں، یہ علامت ہو چکی ہے ہماری قوم کی. اگر ہم نے مسلمان قوم کی حیثیت سے بھی زندہ رہنا ہے تو یہ جو علامتیں ہیں ہمارے پہچانے جانے کی، مسلمان ہونے کی، ان کو ضرور قائم رکھنا چاہیے. دور سے کسی گاؤں سے اذان کی آواز آئے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اسے کہتے ہیں قوم کا شاعر. دین میں یہ ندا ایک بلند چیز تھی، اس کی روح تھی، اس کا مقصد تھا. مذہب کے اندر آ کے وہ الفاظ تو باقی رہ گئے ہیں، لیکن جب یہ اس مسلمان قوم کا شاعر میں سے یہ چیز ہو گئی ہے تو اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ قوم ہے. جیسے ہمارے نام عبداللہ ہمارا نام ہوتا ہے، ہم خدا کے عبد نہیں ہوتے، اس کے باوجود اس نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ مسلمان قوم کے ہم فرد ہیں. اور میرا مسلک یہ ہے عزیزان من کہ قوم کے ساتھ وابستگی نہایت ضروری ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا کام اس میں یا عقیدہ نہ ہو جو قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے ناجائز ہو، حرام ہو، شرک ہو، وہ تو نہ ہو. لیکن یہ چیزیں جو پیکر اور فارم کی شکل کے اندر ہے، انہیں قائم رکھنا چاہیے کہ اس سے قوم کے ساتھ وابستگی ہماری باقی رہتی ہے. کیسے حسین انداز میں اقبال نے ایک مثال میں یہ بات سمجھائی. نے کہا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. اے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے پرتوار سے. اے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا داؤ، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. لیکن شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے. امید بہار اس لیے عزیزان من کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آخر الامر قرآن کے نظام میں دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ شکل پیدا ہو تو یہ جو اس وقت ہم بے روح پیکر دیے ہوئے جائیں گے، اس میں کرنے کا کام صرف اتنا رہ جائے گا کہ ان پیکروں میں پھر سے روح پھونک دی جائے. وہ جسے سورہ اسرافیل کہتے ہیں، وہ روح پھونک دی جائے گی تو ان پیکروں میں پھر جان پڑ جائے گی. یہ پھر دین کے عناصر بن جائیں گے. انہیں ہمیں بالکل نسیہ منسیہ نہیں کرنا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے. اس میں کسی قسم کا افتراق اور انتشار نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے، فرقہ نہیں کوئی نیا بننا چاہیے. جو بن چکے ہیں ان کے مٹنے کا تو میں سمجھتا ہوں وقت وہی ہوگا جب یہ نظام خداوندی قرآن کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی. لیکن اس وقت تک اسلام ایک مذہب ہے، مذہب کی حیثیت سے، قوم کے ساتھ پیوستگی کی حیثیت سے ان شعائر قائم رکھنا چاہیے. میرا مسلک یہی ہے، میں خود اس پہ کاربند ہوں اور جو میری بات سنتے ہیں ان سے بھی میں تاکیداً کہتا ہوں کہ وہ انہیں قائم رکھیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ محض ان پیکروں سے وہ جو فحشاء اور منکر سے باز رہنے کی بات تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کی ہوگی جب یہ دین کے عناصر بن جائیں گے. یہ ہے مقصد عزیزان من میرے اس درس کا کہ یہ جو صلاۃ ہے وہ فحشاء اور منکر سے روک دے گی. جب وہ روکے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ قرآن کی صلاۃ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ مذہب کی نماز ہے جس میں پیکر تو موجود ہے، روح موجود نہیں ہے. روح کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع
کریم. والسلام علیکم.